اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکانومی پہ کام ہونا چاہیے. ساتھ کچھ ٹائم سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ سب اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, بہت لوگوں کو شاید لگے کہ یہ تو بڑا پازیٹیو بات کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک چیز اور آج کہی, اور وہ یہ کہ آرمی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر ملک میں کسی گروپ کو کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ کسی قسم کی گڑبڑ مچائے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے اکانومی کے حوالے سے ہو. تو اس کے اوپر بھی کافی جو ہے لوگ بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ صاف کلیئر میسج انہوں نے بولا کہ دس از اے ویری کلیئر میسج. تو آبویسلی سب کو یہ میسج کلیئر پہلے ہی ہے کہ آرمی ہی جو ہے وہ ملک چلا رہی ہے, اور آرمی ہی ہے جو سب کچھ دیکھتی ہے, اور ان کی مرضی کے بغیر یہاں پہ وہ جو فلم شعلے میں تھا نا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا, تو ایسا سب کچھ ہے. تو میرے خیال ہے کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کہی ہے, یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہے, پہلے سے ہی پتہ ہے, اور ایک بار پھر انہوں نے اسی بات کو اپنی دہرا دیا ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی بات نہیں لگی جو انہوں نے کچھ نیا بولا. جی بالکل, آپ کی یہ والی بات درست ہے کہ یہ بات ہمیں یاد ہے. لاسٹ ایئر ایک کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد میں, اور وہاں پہ بھی باجوہ صاحب نے بڑی ایک لمبی چوڑی تقریر کی تھی, اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا. اکراس دا بارڈر جو ہے ہندوستان میں بھی بڑی تعریف ہوئی تھی. لیکن پھر ہم سے یعنی آپ سے ہم بہت سارے لوگوں سے پھر کوسچن ہوتا ہے کہ بھائی بات تو آپ کر رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ کیا چیزیں تبدیل ہو رہی. ایک تو انہوں نے امریکہ میں کہا کہ جی ہم فوج کو ہم سائٹ پہ کر رہے ہیں پولیٹکس سے. مطلب یہ بات انہوں نے مانی کہ بھائی پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ بات انہوں نے ایڈمٹ کی. بہت اچھی بات ہے, اپنے ٹینیور کے اینڈ پہ انہوں نے کی, لیکن پھر بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر اس ادارے کو آپ پولیٹکس سے سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو شاید اس ملک کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور ادارے کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اکانومی پہ بڑے فوکسڈ ہیں. لاسٹ ایئر جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی. اس وقت شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے تو تب بھی انہوں نے یہ بات امریکہ میں بھی اور آج پی ایم اے کاکول میں بھی کی. اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ اور مانے یا نہ مانے, ایک چیز ہمیں آرزو ماننی پڑے گی. بہت دفعہ یہ بات ہوتی رہتی تھی, ہمارے بڑے ہندوستانی دوست ہمیں کہا کرتے تھے کہ بھائی اپنے اکانومی کو اپنے معاشی حالات کو بہتر کر لیں, اس کے بعد جو کرنا ہے کشمیر لینا ہے نہیں لینا, افغانستان کو کیا کرنا ہے یا باقی کیا چیزیں کرنی ہیں وہ بعد میں دیکھ لیں. اگر آپ کی جیب میں پیسے آئیں گے تو آپ کی بات اور ہر چیز کا وزن ہوگا. ڈو یو ایگری ود دا اسٹیٹمنٹ کہ یہ چیز واقعی زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کہ ہم باقی چونچلوں میں پڑے رہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو پاکستان کے لیے ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہی ہے کہ اکانومی پہ کام کیا جائے, ایجوکیشن پہ کام کیا جائے, فارن پالیسی پہ کام کیا جائے, لیکن ظاہر ہے کہ کسی نے کبھی اس طرف کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا, اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ یہاں سے پیسے پکڑ لیں وہاں سے پیسے پکڑ لیں. اپنے یہاں کی انڈسٹریز آلموسٹ ساری بند کر دی گئی ہیں. چائنا کے ساتھ کئی طرح کے بزنسز اسٹارٹ کیے, وہاں سے سامان منگانا شروع کر دیا. ہمارے یہاں جو لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں, جو انڈسٹریز ہیں وہ بند پڑی ہیں, تو ظاہر ہے وہ فیکٹریز بند ہو گئیں, انڈسٹریز بند ہو گئیں, لوگ کہاں جائیں. تو یہ چیز انہوں نے نہیں دیکھی, کیونکہ ان کے پیسے بھی جو تھے وہ مل رہے تھے ان کو ہر طرف سے. ظاہر ہے فوج کا ایک بہت بڑا فنڈ ہوتا ہے جو فوج لیا کرتی ہے, اب اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور چاہے وہ کسی وجہ سے بھی لیتی ہو اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ کارنر کا پلاٹ لے لیں, یا ڈی ایچ اے بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ایئر یا ایک دو سال پہلے شاید کتنے آم کے جو درخت تھے وہ کاٹ دیے گئے تھے ملتان میں ڈی ایچ اے بنانے کے چکر میں, اور اس قسم کی باتیں ہوتی رہی. اب ہوتے ہوتے ہوا یہ ہے, میری باتیں شاید کڑوی لگیں گی لوگوں کو, لیکن پھر بھی سچ یہی ہے کہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اب دنیا نے پیسے دینے بند کر دیے. دنیا نے کہا کہ جی خود کماؤ اور خود کھاؤ, ہم بار بار دے دے کر پاکستان کو تنگ آ گئے ہیں. تو یہ فنڈز ملنے بند ہو گئے, اور فنڈ جب ملنے بند ہو گئے تو نہ صرف یہ کہ ملک چلانا مشکل ہو گیا, بلکہ ان لوگوں کے اپنے بھی جو خرچے تھے جس سے یہ پلاٹ لیا کرتے تھے اور دوسرے جو عیاشیاں کیا کرتے تھے, سیدھی بات ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ ظاہر ہے ان کو اس میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے. تو اب ان کو لگا کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا ہے, اور اب اکانومی پہ کام کرنا چاہیے, اور اب فارن پالیسی پہ کام کرنا چاہیے, اور اب جو ہے وہ جو دوسری کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹرمز اچھے ہونے چاہیے. یہ بات تو پہلے سوچنے کی تھی. اب جب انہوں نے سب کچھ کر لیا, ایک طرح سے ملک کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پہ ہم یہاں تک کہا جانے لگا کہ سری لنکا بننے جا رہے ہیں, اور بالکل
ज़ीरो से भी नीचे जाने वाले हैं, तब जाके अकल आई है। तो मेरा ख़्याल है कि वो बहुत लेट हो गया है और अभी भी अगर ये दोबारा से इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे और अगर ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो ये बातें तो इनको कई साल पहले करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात ये कि सिविलियंस का पीछा छोड़ दें बाजवा साहब, सबसे पहले अपने इदारे को सही करें। आपके यहाँ से जो करप्शंस हो रही हैं, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा की हो या किसी। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।